بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج ہم پڑھیں گے چیلنجز۔ اولیپ کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے، پھر اس میں ہے چیلنجز۔ سے پہلے ہم نے جو ہے اولیپ انالیسس کو بھی ڈسکس کیا کہ اولیپ انالیسس میں پھر اس پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم اس کو جو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کے پچھلے سال کے سیل کی انالیسس کر کے کہ اس کے مطابق ہم فیوچر پلاننگ کر سکیں۔ سو وٹ آر دا چیلنجز؟ ناٹ فیزیبل ٹو رائٹ پری ڈیفائنڈ کیوریز، کہ اس کو جو ہے فیل ٹو ریمین یوزر ڈریون، یہ بیکم اے پروگرامر ڈریون، یہ ہے کہ اس کو یوزر اس کو پہلے سے اس کی جو ہے اتنی امپلیمنٹیشن اس لحاظ سے کہ اگر ایک چیز ہم انالیسس کر رہے ہیں پریویس ریکارڈ کے بیس پہ، اگر ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اس کی فیوچر میں ہماری ایزمپشنز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس طرح جو ہے ریئلی میں اکر ہو، کہ اگر ہم اس چیز کو سپوز جو انالیسس ہم نے ہسٹوریکل ریکارڈ کو مائنڈ میں رکھ کے کی ہے اور ہم فیوچر پلاننگ کریں گے تو اس میں اس کے چانسز بھی یہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو پریڈکشن ہے وہ ٹھیک بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، فیل ٹو ریمین ایڈ ہاک اینڈ ہینس از ناٹ آئٹریٹو۔ ٹھیک ہے، ایڈ ہاک مین کہ اس پہلے سے اس کی کیوری ڈیفائن کرنا کہ اگر ہم یہ کم کیوریز کسی بھی ڈیٹا بیس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے ملٹیپل کیوریز کو رن کرنا کہ اب یہ اس طرح کا پروڈکٹ آئے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے اس کے لیے ملٹیپل کیوریز امپلیمنٹ ہونا ان دا ڈیٹا بیس۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سے یہ اندازہ ہونا جو ہے ہم پریویس ریکارڈ کو تو چیک کریں گے مگر ضروری نہیں ہے کہ اس طرح جو ریزنز ہے پروفٹ کے یا لاس کے تو وہ ریزنز دوبارہ اسی وجہ سے وہ اسی اگر لاس کے سپوز ریزنز ہے تو اسی ریزنز کو کم کر کے ضروری نہیں کہ لاس دوبارہ نہیں ہوگا، کچھ اور ریزنز بھی ارائز ہو سکتے ہیں۔ enable ad hoc query support business user cannot build his or own query۔ تو کسی بھی جو ہے پروڈکٹ کے سیل کے لیے ایڈوانس میں کوئی جو ہے پروڈکشن یا آن دا بیسس آف پریویس ریکارڈ پھر اس کے لیے وہی کوئریز امپلیمنٹ کرنا اس طرح، تو یہ تھوڑا بٹ کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ چانسز بھی ہوتے اگر سپوز پچھلے سال میں کوئی چیز سیل ہوئی ہے زیادہ اور اس کے ریزنز کیا تھے اسی کے مطابق اگر اسی طرح وہی کام کیا جائے وہی جو ہے پروسیجر کو فالو کر کے، ضروری نہیں کہ کرنٹ ایئر میں بھی ویسا وہ سیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ملٹیپل پرابلمس آ سکتے ہیں، کوئی بھی یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کوئی بھی، تو اس لیے پہلے سے ایک چیز کو پریڈکٹ کرنا آن دا بیسس آف پریویس ریکارڈ، تو یہ پروڈکشن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح پروڈکشن ہوئی ہے اسی کے لحاظ سے اسی پرابلمس کو وہ کر کے یا وہ جو ریزنز ہے پروفٹ کے اسی کو دوبارہ وہ کر کے، ضروری نہیں کہ وہ ساری وجوہات کی وجہ سے دوبارہ ایک انٹرپرائز کو پروفٹ ہو سکتا ہے، یا اگر لاس ہوا ہے تو وہ پرابلمس کو ختم کر کے، ضروری یہ نہیں کہ اس میں دوبارہ وہی پرابلمس کو ختم کر کے اور لاس نہ ہو۔ تو یہ ایڈوانس میں کوئی چیز آن دا بیسس آف پریویس ریکارڈ اس کو جو ہے اس طرح ہم اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹرڈکشن وانٹ ٹو کمپیوٹ آنسر ان ایڈوانس بٹ ڈونٹ نو دا کویسچن۔ اب یہ کہ اب اس میں پہلے سے تو ہم یہ اندازہ لگائیں گے، اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے یہ کام، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس لحاظ سے وہ سلوشن بھی پاسبل ہو۔ ٹھیک ہے، سلوشن کمپیوٹ آنسر ٹو آل دا پاسبل queries بٹ ہاؤ نوٹ دا query آر ملٹی ڈائمینشنل ایگریگیٹڈ ایٹ سم لیول۔ اب لیولز کیا ہے اس کے جو ہے لیولز جو ہے کنٹری وائز، پھر پروونس وائز، پھر ریجن وائز، ہر ایک لحاظ سے پھر اس کے ہر ایک ڈائمنشن جو ہے چیک ہوگا کہ ڈائمنشنز جو ہے لیول وائز، اور ہر ایک لیول جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ریجن کو شو کرے گا۔ اب یہ چیک کریں گے آگے کے وٹ could be the levels۔ آل پاسبل queries لیول ایگریگیٹ۔ سپوز اگر ہم ایک ایگزامپل لیں، ایک اسپیسیفک زون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سپوز لاہور میں ڈیفینس ہے، گلبرگ ہے، مگر لاہور کہاں سے کنیکٹڈ ہے یہی دیکھیں، پھر یہ ملٹیپل اوکاڑا اور یہ اس طرح، پھر یہ بیسیکلی کنیکٹڈ کیا ہے کہ کنٹری وائز ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹری وائز پھر فرنٹیئر ہے اور پنجاب، ٹھیک ہے، پھر پنجاب میں ملتان ہے اور لاہور ہے، فرنٹیئر میں پشاور ہے اور مردان ہے۔
پھر پشاور میں فردر ریجنز ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر کسی خاص آئٹم کی بات کی جائے نا تو یہ تو اس کا جو ہے جو مین ہیڈ آفس ہوگا جہاں کہیں پہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, کراچی میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, مگر پھر وہ بائی ڈیفالٹ سارے جو کنیکٹڈ جو ان کے برانچز ان سے کنیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اسی سپوز اس سٹی کو اس پروونس کو لیں لاہور ملتان, پھر لاہور کے ساتھ ساتھ جو ہے اوکاڑا, یہ ملٹیپل سٹیز ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے لاہور میں پھر گلبرگ اور ڈیفنس. اب اس آئٹم سپوز گلبرگ میں کوئی خاص آئٹم سیل ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پروڈکٹ چیک ہوگا. سپوز وہ کوئی سافٹ ڈرنک ہے, ٹھیک ہے, تو سافٹ ڈرنک ہے تو وہ کس سیزن میں سیل ہوا ہے, سیزن یا کس منتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوارٹر کی بات کریں تو سیزن کا پورا وہ کوارٹر پہ افیکٹ وہ ہے نا کہ ایک کوارٹر میں سیزن میں ملٹیپل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر منتھ وائز کریں تو اگر سافٹ ڈرنک ہے جون میں کتنا سیل ہوا ہے, پھر جولائی میں کتنا سیل ہوا ہے, پھر ٹائم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم جولائی جون. پھر ایریا کہ یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے یا کم ہے, پھر ادھر وہاں پہ جو ہے اسٹورز کتنے ہیں, اسی خاص سافٹ ڈرنک کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, جتنے زیادہ اسٹورز ہوں گے اٹ مین وہاں پہ کسٹمر زیادہ ہے. تو ہر ایک ڈائمنشن چیک ہوگا. مگر یہ دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ یہاں پہ کس سے کنیکٹڈ ہے, اپنا جو ہے اس کا جو ایک الگ جو برانچ ہے پھر وہ الگ جو ہے کنیکٹڈ ہے کسی اور مین برانچ سے. پھر ان فردر یہ کنیکٹڈ ہے کہاں سے, جو ان کا مین ہیڈ آفس ہے. تو اس طرح یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ سارا کنیکٹڈ ہے اپنے ہیڈ آفس سے. مگر انالیسس اگر ہو رہی ہے تو صرف یہ ادھر یا گلبرگ یا ڈیفنس سے صرف اس کی نہیں, ہر ایک پروونس میں, ہر سٹی میں, ہر ایک جو ہے ہر سٹی میں, ہر ایریا کے لحاظ سے انالیسز ہوں گے. تو کہیں پہ پروفٹ ہوگا, کہیں پہ لاس ہوگا. مگر اس پروفٹ اور لاس کے کو مائنڈ میں رکھ کے اس کے لیے فیوچر پروڈکشن کرنا بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے. مگر یہ ایک سٹی اور ایک ایریا کی بات نہیں ہو رہی, پورے جس طرح کنٹری میں ہے تو ملٹیپل پروونسز ہیں, پھر ہر پروونس میں ملٹیپل سٹیز ہیں, پھر سٹیز میں ملٹیپل ریجنز ہیں. جس طرح لاہور میں یہ 2 ریجن صرف بتائے ہیں, ملٹیپل اور ریجنز بھی سکتے ہیں وہاں پہ ان کے جو ہے اویلیبل ہوگا وہ اسٹاک جو سیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک لحاظ سے پروڈکٹ کو ٹائم کے لحاظ سے, ایریا کے لحاظ سے ہر ایک ڈائمنشن جو ہے چیک ہوگا کہ کون سا ڈائمنشن افیکٹ کر رہا ہے اسی خاص پروڈکٹ کے سیل کو. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہ سارا جو ہے یہ ریزن جس طرح آل ہے, پھر پروونس ہے, ڈویژن ہے, ڈسٹرکٹ ہے, سٹی ہے اینڈ زون ہے. پھر زون میں بھی ملٹیپل جو ہے برانچز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا.